سے کلام ہے اللہ رب العزت کے بلند ترین، عظیم ترین اور کریم ترین نام کے ساتھ۔ وہ اللہ جس پوری کائنات کا بنانے والا، خلق کرنے والا آپ کو اور میرا مالک ہے، ہمارے جسموں کا مالک ہے، ہماری جانوں کا مالک، ہمارے نفسوں کا مالک، ہماری روحوں کا مالک۔ وہ پروردگار کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑی سے بڑی مخلوقات اگر بنانے والا اگر کوئی رب ہے، کوئی خالق ہے، کوئی مصور ہے، کوئی مالک ہے، تو وہی پروردگار ہے، اور تمام تر تعریفیں اسی کی ذات کو زیبا ہیں۔ جیسے کل ہم نے اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا مطلب آپ کو سمجھایا تھا۔ دیکھیں ہر نام کا لفظی مطلب الگ ہوتا ہے، اور اس نام کا معنوی جو مطلب ہوتا ہے، لغوی مطلب وہ الگ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ناموں، اسماء حسنہ کی، اللہ کے صفات العلیٰ کی اگر بہترین کوئی تشریح کر سکتا ہے تو وہ ذوات محمد والے، ان کے علاوہ نہ کوئی بتا سکتا تھا، نہ کوئی آپ تک پیغام پہنچا سکتا تھا۔ اگر ذات محمد والے محمد نہ ہوتی، ان کی ذوات نہ ہوتی، تو ہم تک کبھی کسی بات کا مطلب ہی نہیں پہنچ پاتا۔ تو جیسے پروردگار نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر خشک و تر کے علم کو سمو دیا، لیکن اگر قرآن ہم پڑھنے بیٹھے تو ہمیں کئی باتیں سمجھ نہ آتی۔ لیکن سلام وہ ہمارا ذات محمد اور ان کی آل پر کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کا مطلب بتا دیا، تاکہ تم صحیح طور پہ اس لفظ کی، اس کے مطلب، اس کی روح میں اتر کے اور پھر پروردگار کے اپنے آپ آگے اپنا ہاتھ پھیلاؤ۔ تو آج پروردگار کے 2 نام اور 2 صفات جو کہ بہت بہترین ہیں۔ ایک تو پروردگار کا نام واحد، واحد نام معنی الاخبار سے بیان کرتے ہیں، شیر صدوق لکھتے ہیں، کسی نے میرے نوے امام محمد تقی علیہ السلام محمد میرے مولا سے پوچھا کہ مولا پروردگار کا یہ جو نام ہے واحد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک ہے؟ تو میرے مولا نے بڑی خوبصورت بات بیان کی۔ میرے مولا نے کہا کہ اللہ کا یہ جو نام واحد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تمام مخلوقات کی زبانیں اس بات پہ یکجا ہو جائیں کہ وہ اکیلا ہے، وہ لائق عبادت ہے، وہ لائق پرستش ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں، اور اپنی زبان سے مخلوق یہ ظاہر کرے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، تو اسے کہتے ہیں کہ وہ رب الواحد ہے۔ کسی نے میرے مولا متقیان سے، علی ابن ابی طالب سے، جب میرا مولا حالت جنگ میں تھا، جنگ جمل کا آپ کے آگے قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے مولا کے ہاتھ میں ذوالفقار اور میرا مولا کا ایک پیر گھوڑے کی رکاب، یہ میرے مولا کی اس وقت حالت تھی کہ اتنے میں ایک اعرابی آ گیا جنگ کے دوران، اور میرے مولا سے آ کے کہتے ہیں کہ یا علی ذرا اللہ کے اس نام واحد کا مطلب تو بتائیے۔ تو اتنے میں اس اعرابی نے دیکھا کہ لوگوں کا مجمع اس پر پل پڑا اور کہا کہ تجھے عقل سمجھ نہیں ہے کہ علی اس وقت حالت جنگ میں ہے اور جنگ کی کیفیت میں ہے، اور کتنی زیادہ تناؤ کی اس وقت صورتحال ہے، اور تو مولا سے سوال کر رہا ہے۔ تو مولا نے مجمع کو روک دیا، کہا نہیں، علی یہ جنگ کر ہی اس لیے رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ کس طرح اللہ کے بارے میں سوال کرنا ہے اور رائے ہم کے بارے میں پوچھنا ہے۔ بس عرابی نے کہا کہ مولا مجھے بتائیں کہ لفظ واحد کا مطلب کیا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ لفظ واحد کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ سمجھ لو کہ جب وہ ایک اکیلا ہے، وہ ایک ہے، تو وہ 2 نہیں ہو سکتا۔ وہ جب ایک ہے تو اسے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ جب ایک ہے تو اسے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، وہ جب ایک ہے تو نہ اس کے اوپر کوئی، نہ نیچے کوئی، نہ آگے کوئی، نہ پیچھے کوئی، نہ دائیں کوئی، نہ بائیں کوئی، وہ اکیلا ہے، اور وہی اس پوری دنیا کا کارساز ہے۔ اس کے بعد پروردگار کا دوسرا نام صمد۔ دیکھیں یہ دونوں نام اللہ رب العزت نے اپنی سورہ اتارا، سورہ مبارک الاخلاص، اس میں بیان کیے، واحد بھی اور صمد بھی۔ تو کسی نے میرے ساتھ میں امام عبوس کے کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ذرا اس لفظ، اس اللہ کی صفت صمد کا مطلب تو بتائیے۔ تو میرے مولا نے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ جب تم اللہ کا نام صمد استعمال کرتے ہو، جب اللہ کو صمد سے پکارتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروردگار کے آگے زیادتی ہی زیادتی ہے، اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے،
جب تم اللہ کو سمد لفظ سے پکارتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ایک ایسے مسئول کے آگے، ایک ایسے رب کے آگے، ایک ایسے پروردگار کے آگے، ایک ایسے اللہ رب العزت کے آگے اپنی تمام احتیاج، تمام سوال، تمام حاجتیں رکھ دی ہیں، جو کہ ساری حاجتوں سے بے نیاز ہے۔ تو جب تم اس کے آگے اپنا سوال رکھتے ہو تو گویا تم دنیا کی ہر مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہو۔ لفظی مطلب سمجھ کر یہی نا، بے نیاز، کسی سے کوئی احتیاج ہی نہیں، کسی سے کوئی حاجت ہی نہیں، کسی کے آگے کوئی سوال نہیں سوائے اس کے جو سب سے بڑا مسئول ہے، جو سب سے بڑا حاجت روا ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے بہترین نام، جیسے جیسے ہم آپ کو مطلب بتاتے جا رہے ہیں، جب آپ، مولا نے کہا جب مطلب سمجھ کے اللہ کو پکارو گے، جب تشریح سمجھ کے اللہ کو پکارو گے اس نام کے ساتھ، تو تمہیں عبادت میں اور لطف آئے گا، تمہیں اللہ کو پکارنے میں اور مزہ آئے گا۔ تم اس طرح عبادت کرو گے جس طرح اللہ کی چنیدہ ایک بندے اللہ کو پکارتے اور عبادت کرتے ہیں۔ اور بعد ہم تو ثنائے پروردگار، ہمارا تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد۔ اور آج آپ کو ان الفاظ درود محمد و آل محمد کا مطلب بھی سمجھاتے جائیں۔ ہم نے کہا نا کہ لفظی معنی تو یہ ہے کہ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کے آل پر، لیکن ہر لفظ اور ہر جملے کا لغوی مفہوم ہے، تشریح ہے۔ تو معنی الاخبار سے پھر بیان کریں گے۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ معصومین سے جب کسی نے پوچھا کہ ذرا اس جملے اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی تشریح تو کیجئے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو روز الست جب پروردگار نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا، کیونکہ یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، سنتے آئے ہیں کہ پہلے اللہ نے ازل سے لے کے ابد تک پیدا ہونے والے تمام انسان، چاہے وہ اللہ کے دین پر ہوں یا نہ، ان کی روحوں کو خلق کر چکا ہے، اور پھر اب وقت کے حساب سے جسم بنا بنا کے ان میں روح پھونکتا ہے۔ تو قیامت تک جتنے بچوں نے جنم لینا ہے ان سب کی روحیں پروردگار پیدا کر چکا ہے۔ تو مولا نے کیا کہا، معصوم نے کیا کہا کہ روز الست جب پروردگار نے تمام روحوں کو میدان حشر میں جمع کر کے ان سے یہ اقرار لیا کہ من ربوں کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، میں تمہارا پروردگار ہوں یا نہیں، تو تمام روحوں نے کہا کہ ہاں ہم تیرے اللہ رب العزت ہونے پہ یقین لاتے ہیں، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تب پروردگار نے تمام روحوں سے کہا کہ جیسے میری وحدانیت کا اقرار کرتے ہو، اسی طرح یہ بھی اقرار کرو کہ محمد آخری نبی ہیں، ان کی نبوت کا بھی اقرار کرو، اسی طرح محمد کے وسیع میرے ولی علی کی ولایت کا بھی اقرار کرو۔ تو معصوم نے کہا کہ جب تم یہ الفاظ دہراتے ہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو گویا تم اس میثاق اور عہد کی تجدید کرتے ہو جو تم نے روز الست اللہ کے سامنے، دیکھیں کتنی خوبصورت تشریح ہے۔ ہم بظاہر کیا کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نازل کرے، لیکن جب اس میں جائیں گے، آپ اس کی تشریح میں جائیں گے کہ ہم تو بار بار تجدید کر رہے ہیں اس میثاق کی، اس عہد کی جو اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ، یعنی جب بیچ میں کوئی نہ تھا تو اللہ نے ہم سے ڈائریکٹ لیا تھا، ہم بار بار اس عہد کی، اس میثاق کی، اس وعدے کی تجدید کرتے ہیں پروردگار کے آگے۔ تو بہترین الفاظ کے ساتھ کہ پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرمائے محمد و آل محمد پر، اور ان کے صلی علی محمد اور ان کے آخری وسیع، ان کے قائم، ان کے وارث، ہمارے سرپرست اعلیٰ، ہمارے مولا کے ظہور میں تاجر مومنات۔ ہمارا موضوع اس سال اس عشرہ ثانی کا کہ فلسفہ ظہور امام عصر الزمان اور فطرت انسانی۔ ہم پہلی مجلس سے بیان کر رہے ہیں کہ فطرت انسانی کیا ہے کہ وہ وسیلوں کو ڈھونڈتا، بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کس لیے ہے کہ وہ اپنے پیٹ بھرنے کا وسیلہ مانگ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ پروردگار نے اس کے لیے جسے وسیلہ بنایا ہے، اس کی ماں وہ سمجھ جاتی ہے کہ میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اب اسے کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ پروردگار اس ماں کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ وہ اس معصوم چند ساتوں کے بچے کی زبان کو سمجھ لیتی ہے۔ تو مومنات، آخر اس وسیلے کی ضرورت کیوں تھی؟ آخر بار بار انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت کیوں تھی؟ اور آخر ایک کو چند کے ساتھ پردہ غیب میں رکھنے کی ضرورت تھی؟ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پروردگار نے اپنی پہچان کے لیے انبیاء اور ائمہ کو وسیلہ بنایا اور بار بار تبلیغ کے لیے بھیجتا رہا،
لیکن جہاں پہلے انسان کو جناب آدم کو اس دنیا میں اتارا جناب حوا کے ساتھ، وہاں ایک تیسرے کو بھی اتارا تھا. ہم پچھلے سال بیان کر چکے ہیں کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا تو سری لنکا میں اتارا. اس وقت تو یہ خطہ ظاہر ہندی کہلاتا تھا، پورا بعد میں نام بنے. جناب حوا کو جنت سے نکالا تو عراق کے خطے میں اتارا. اور جب ان کے ساتھ تیسرے جس نے بہکایا تھا شیطان کو جنت سے نکالا تو ملتان کے خطے میں اتارا. ہم یہ پچھلے سال بیان کر چکے ہیں. بالکل یہ مولا علی کے الفاظ ہیں کہ اس خطے میں اتارا، کیونکہ ماشاءاللہ یہ جو شہر ہے جس میں آپ رہتے ہیں اس کی ریکارڈڈ تو سمجھ لیں کہ 6000 سال کی ہسٹری موجود ہے. اور اس خطے کا نام اس وقت ہند بھی تھا، لیکن اس خطے کو مولتان یا مولستان یا ملتان کہا جاتا تھا. تو اس خطے میں جب بھی آپ دیکھیں کتنے اولیاء اللہ اس خطے میں آئے، کتنے وسیعوں کو اللہ نے اس خطے میں بھیجا، کیونکہ بار بار بہکاتا تھا، لوگ ہٹ جاتے تھے. تو جب کوئی نبی آیا، لوگوں کو اللہ کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ ایمان لے آئے. اس کے بعد جب نبی نظروں سے اوجھل ہوا، پھر شیطان نے وار کیا، لوگ پھر اللہ سے ہٹ گئے. پھر دوسرا نبی بھیجا، اس نے اپنا کام کیا، پھر شیطان نے وار کیا، کیونکہ اس نے تو پروردگار سے جنت سے نکالتے ہوئے وعدہ مانگ لیا تھا نا کہ مجھے وقت معلوم تک کی مہلت دے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو وہ تو اپنا کام کر رہے، اور اللہ نے اسے مہلت دے دی ہے، اسے آزاد چھوڑ دیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ میرے نیک بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. تو جہاں انبیاء کو اتارتا رہا شیطان اپنا کام کرتا رہا، جہاں انبیاء اپنا کام کرتے رہے شیاطین اپنا کام کرتے رہے. تو اس کا مطلب معنی کیا ہوا کہ جب تک انسان اس دنیا میں موجود ہے تب تک شیطان اس دنیا میں موجود ہوا انسان کو بہکاتا رہے گا. تو اس کے بہکاوے کو رد کرنے کے لیے، انسانوں کو دوبارہ راہ حق پہ لانے کے لیے ہمیشہ پروردگار کے اس ایک نمائندے کی ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے. تو اسی لیے پروردگار نے اپنے آخری نمائندے کو چند انبیاء کے ساتھ پردہ غیب میں اوجھل کر دیا کہ جب ضرورت پڑے گی. لیکن مومنات ضرورت پڑتی کب ہے؟ ضرورت پڑتی اس وقت ہے جب آپ کو خود ضرورت محسوس ہو. ٹھیک ہے، اللہ کے آگے ہم احتیاط سوال ابھی ہم نے بیان کیا کب رکھتے ہیں؟ جب ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ یا اللہ یہ پریشان ہوں، یہ حاجت ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ سوال ہے. ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے نا. تو جب تک آپ خود سوال نہیں کریں گے اس نمائندے کے آنے کا، جب تک خود اسے نہیں پکاریں گے، جب تک خود الجل کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جب تک خود امام کے ظہور کی دعا نہیں مانگیں گے. مولا علی نے کہا تھا نا جب حق نہیں ملا تھا، جب ممبر چھین لیا گیا تھا مولا سے، مولا نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر تمہیں میری ضرورت نہیں، تمہیں نہیں لگتا کہ مجھے تمہارا سرپرست ہونا چاہیے تو مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جاؤ تجربے کرو. تو میرا امام بھی انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے میری فوج دل سے پکارتی ہے، مومن مجھے بلاتے ہیں تاکہ میں آؤں. تو مومنات یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ امام کو اس دل سے دیکھیں کتنے پرآشوب حالات ہیں. آخر آج کل شیاطین پوری طرح قابض ہیں یا نہیں اس دنیا کے اوپر؟ اور شاید دنیا نے ایسے کبھی حالات دیکھے نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ہماری اس زمانے میں کیا ہے مومنات کہ سچ پتہ نہیں چلتا، اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کچھ جھوٹ ہے. جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جاتا ہے اور حقیقت کو چھپا لیا جاتا ہے. اور ایسی چیزیں اب تو جو ٹیکنالوجی آ گئی ہے وہ تو ایسے ہے کہ میری شکل کے اوپر کسی اور کی شکل فٹ کر کے اور میں کوئی بھی بات کر رہی ہوں اور لوگ سمجھیں کہ یہ، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، ایسی چیزیں آ گئی ہیں کہ باپ جو ہے وہ بیٹے کو آف کر دے، بیٹا ماں باپ سے تعلق توڑ لے، کوئی بھی آ کے کچھ بھی اعلان کر دے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ ہمیں حقیقت پتہ نہیں چلتی. اس قدر اس دنیا میں جھوٹ بھر گیا ہے، اس قدر ٹیکنالوجی کے نام پہ جو ترقی ہوئی ہے اس نے انسانوں کے اندر سے رحم دلی کو، ثقافت کو، اچھائی کو، بہادری کو، اچھی عادتوں کو ختم کر دیا ہے اور شیطانی عادات کو، شیطانی خصلتوں کو حاوی کر دیا ہے. تو جب ہمیں اب ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مولا اب سب سے زیادہ آپ کے ظہور کی ضرورت ہے، مولا اب سب سے زیادہ آپ کی ہم انسانوں کو ضرورت ہے کہ آپ آئیں اور دوبارہ وہی تبلیغ کریں، دوبارہ سمجھائیں لوگوں کو کہ دیکھو اللہ کی راہ کون سی ہے، دیکھو پروردگار کی سچی راہ کون سی ہے جس پر چل کر تم راہ حق کو پالو گے، جس پر چل کر تم خدا کی خوشنودی کو پالو گے، جس پر چل کر تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے. تو مومنات دیکھیں کس قدر خوبصورت فلسفہ ہے وسیلے کا اور امام کی غیبت کا.
اور اسی طرح اس کو ہم کنیکٹ کرنے جوڑ رہے ہیں کہ انسان کی فطرت کہ اسے وسیلے چاہیے، اور پھر انسان کی فطرت کہ وہ بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتا ہے. تو اس بہکاوے کو اگر کوئی صحیح کر سکتا ہے، جو اس راہ حق سے بھٹک گیا انسان، اسے واپس کوئی سیدھی راہ پر لا سکتا ہے، تو وہ صرف اللہ کے نمائندے کی ذات ہے. تو ہر لمحے ہماری دعا کہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرمائے، اور دنیا جو اللہ کی راہ سے بھٹک گئی ہے واپس اس دنیا کو سیدھی راہ پر لے کر آئے، تاکہ ہم سب وہ پالیں جو میرے مولا حسین کے ساتھ ان کے اصحاب نے پالے. نا مومنات، میرے مولا حسین نے آخری وقت میں چراغ کو گل کر دیا شب عاشور، اور مولا نے کیا کہا تھا کہ دیکھو یہ دشمنی مجھ سے ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے. اگر تمہیں یہ لگتا ہے مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو راہ حق سے بھٹک جاؤ گے اور اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا، تو یہ حسین تمہیں ضمانت دیتا ہے کہ تم سب کے لیے جنت ہے. کہو تو میں تمہیں ایک ایک مجزہ لکھ کر دے دوں کہ تم سب کو جنت ملے گی، کہ تم حسین کے بلانے پر آ گئے. لیکن دیکھو کل کا دن سب کی شہادت کا دن ہے، کوئی نہیں بچے گا. تمہیں پہلے سے حسین بتا رہے، اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. اور یہ کہہ کر حسین نے جو واحد چراغ ہے میں نے جل رہا تھا اس کو بھول کر دیا. اور جب میرے مولا حسین نے اس چراغ کو جلایا، اور مومنات ایسے نہیں جلایا میرے مولا حسین نے اس چراغ، بلکہ میرے مولا نے حکم دیا کہ عباس اس چراغ کو روشن کر دو. یعنی حسین کو پتا تھا کہ کوئی جائے نہ جائے لیکن عباس باوفا کبھی حسین کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. یعنی میرے مولا حسین کے پاس ایسے اصحاب، ایسے ساتھی، ایسے قرابت دار موجود تھے کہ میرے مولا کو پتا تھا کہ چاہے میں کچھ بھی کہوں یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا. چراغ کو روشن میرے مولا عباس نے کیا، تو دیکھا کہ مولا کا ایک ایک صحابی، ایک ایک ساتھی اپنی جگہ موجود تھا. کسی نے